پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جگر کے 1000 کامیاب ٹرانسپلانٹس کے ساتھ دنیا کے بڑے ٹرانسپلانٹ مراکز میں شامل ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مسلسل محنت کے نتیجے میں پی کے ایل آئی ہزاروں زندگیاں بچانے کا مرکز بن چکا ہے۔ پی کے ایل آئی کے قیام سے پاکستان نے اربوں ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ بچایا۔ وزیر اعظم کوپی کے پی ایل آئی میں جگر کی پیوندکاری کے 1000 کامیاب آپریشن پر اظہار تشکر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پودا لگایا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا۔ پی کے ایل آئی سے اب تک 40 لاکھ مریض مستفید ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا 2022 میں حکومت سنبھالی تو پی کے ایل آئی کی بحالی پر کام شروع کیا۔ پی کے ایل آئی میں 80% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ پی کے ایل آئی سے غریب عوام علاج کی عالمی معیار کی سہولتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ پی کے ایل آئی کو دوبارہ بھرپور استعداد پر لانے کے لیے محنت کرنے والی ٹیم لائق تحسین ہے۔ فضائی آلودگی کے وار مسلسل جاری ہے۔ لاہور آلودگی کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 291 ریکارڈ، سب سے زیادہ ڈی ایچ اے کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 609 ریکارڈ کیا گیا۔ گلبرگ کے علاقے کا AQI 543 راوی روڈ کا 485 تک جا پہنچا۔ غازی روڈ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 429، برکی روڈ کا 340 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم خشک رہے گا، رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں۔ پنجاب پولیس کی فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے کارروائیاں جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لاہور سمیت مختلف اضلاع میں 27 مقدمہ درج، قانون شکن گرفتار۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 1792 افراد کو 46 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد، 13 کو وارننگ جاری۔ ٹریفک پولیس لاہور سے مقتداروں کے لیے سرگرم، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر اسپیشل ٹیمیں تعینات، بغیر فٹنس گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید بولے، صاف ہوا میں سانس لینا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اس سال سموکداروں کے لیے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو بر وقت ٹھیک کروائیں۔ آنے والے دنوں میں سموک کا باعث بننے والے گاڑیوں کے خلاف کارروائی مزید تیز کی جائے گی۔ پنجاب میں ڈینگی کے ڈنگ تیز، 24 گھنٹوں میں 45 افراد مہلک مرض کا شکار۔ لاہور میں ڈینگی کے 3 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 3082 تک جا پہنچی۔ وزیر صحت پنجاب کے شہریوں سے ڈینگی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل۔ خواجہ عمران نذیر بولے، شہری گھروں میں سپرے لازمی کریں اور لوشن کا استعمال کریں۔ لاروے کو ہنگامی بنیادوں پر تلف کیا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 44 کے نفاذ میں 7 یوم کی توسیع، احتجاج، جلسے جلوس اور دھرنوں پر پابندی برقرار۔ 4 یا زائد افراد کی عوامی مقامات پر جمع ہونے اور ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش پر بھی پابندی ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال اور فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت بھی نہیں ہوگی۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ محکمہ داخلہ نے ہفتہ 8 نومبر تک 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قبضہ مافیا، دھوکہ دہی اور جعلسازوں کے خلاف سخت سزاؤں کے قوانین تیار۔ پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی کو ارسال۔ آرڈیننس پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش ہوگا۔ غیر قانونی قبضہ، جعلسازی، دھوکہ دہی یا زبردستی جائیداد ہتھیانے پر 5 سے 10 سال قید کی سزا مقرر۔ جائیداد کے مالک کو شکایات براہ راست متعلقہ ڈیپٹی کمشنر کے پاس جمع کرانا ہوگی۔ تنازع کے حل کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ پہلی نشست کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ اسپیکر ملک احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ محکمہ اسکول و ہائر ایجوکیشن پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا، جبکہ ارکان اسمبلی توجہ دلاؤ نوٹس پیش کریں گے۔ 5 موجودہ تحریک ارتواء کار بھی زیر بحث آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ساہیوال ڈویژن کے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات۔ فلاحی منصوبوں، امن و امان، روڈز کی بحالی، ستھرا پنجاب، صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں جاری اصلاحات پر گفتگو۔ اراکین کی سڑکوں کی بحالی، جدید کیتھ لیب اور الیکٹرک بسز لانچ کرنے پر مریم نواز کی قیادت کو خراج تحسین۔ مریم نواز بولی، عوامی خدمت، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس ہی نون لیگ کا ایجنڈا ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام صرف صفائی نہیں بلکہ نیا کلچر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد بھی دی۔ سردار سلیم حیدر بولے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا ملک کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ قومی اور عسکری قیادت نے اتحاد و یکجہتی کے ذریعے ہر محاذ پر کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی ٹیکسز وصولی کے لیے بھرپور متحرک۔ لاہور، ساہیوال اور بہاولپور میں شادی ہالز، مارکیز، ریسٹورنٹس اور فاسٹ فوڈ چینز کے ریکارڈ کی چیکنگ۔ سیل ریکارڈ اور ٹیکس ادائیگی میں بے ضابطگیوں پر 3 پوائنٹس کا ریکارڈی ضبط۔ ترجمان کے مطابق ماہانہ کروڑوں روپے کمانے والے بزنس ریکارڈ میں چند لاکھ ظاہر کر رہے تھے۔ صارفین سے ٹیکسز کٹوتی کے باوجود سرکاری خزانے میں جمع نہ کروانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ سبزہ میں ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ UC 101 اور UC 102 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ رہنما مسلم لیگ نون حافظ میاں نعمان نے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سبزہ میں سیوریج کا منصوبہ پچھلی حکومت نے بند کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خصوصی پیکج کے تحت یہ مسئلہ حل کیا جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا پرانا سیوریج کا مسئلہ تھا جو لیگی قیادت کی دلچسپی سے حل ہو رہا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا صوبائی دارالحکومت میں زیر تعمیر اسٹرکچر پلان سڑکوں کا دورہ۔ شادیوال چوک سے نظریہ چوک روڈ اور پاکستان ایوب چوک سے عبدالستار ایدھی روڈ اسٹرکچر پلان روڈ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ نور الامین مینگل بولے شہر میں تمام اسٹرکچر پلان سڑکوں کے مسنگ لنکس اور پرو ورکنگ شروع کی جائے۔ لاہور میں مرحلہ وار سڑکوں کے تمام مسنگ لنکس کی تعمیر کی جائے۔ سڑکوں پر تعمیراتی کاموں کا معیار SOPs کے مطابق یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دھی رانی پروگرام کے تحت ریکارڈ اجتماعی شادیاں۔ صرف 9 ماہ میں 66 تقریبات، 4857 مستحق جوڑوں کی باعزت رخصتی۔ وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کہتے ہیں فیز 1 میں 25 اجتماعی شادیوں کی کامیاب تقریبات منعقد کی گئی۔ فیز 2 میں مزید 23 پروگراموں کا بہترین انتظام کیا گیا۔ گورنر پنجاب کی کسان بورڈ کے آفس آمد۔ کسان وفد سے ملاقات میں کسانوں کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ سردار سلیم حیدر بولے پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کسانوں کو گندم کی پوری قیمت ادا کی۔ موجودہ حکومت بھی گندم کی پوری قیمت ادا کرے۔ موجودہ سیلاب کی صورتحال سے کسانوں کی فصلیں تباہ ہوگیں۔ ملک کی معیشت میں زراعت کا اہم کردار ہے۔ زراعت کے شعبے میں جدید مشینری کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان کی کوٹ رادھا کرشن آمد۔ صوبائی وزیر کی مقتول تاجر معیز حسین کے اہل خانہ سے ملاقات اور فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزیر رانا محمد اقبال خان کا کہنا تھا کہ ملزمان کو کسی صورت قانون سے فرار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تحقیقات کے تمام پہلوؤں پر کام کیا جا رہا ہے۔ ایران میں بھی اسلامی انقلاب آنے کے بعد ایرانی لوگ آزاد ہیں۔ جماعت اسلامی اقتدار میں آئی تو قانون و انصاف کی حکمرانی ہوگی۔ ہربنس پورہ میں عزم نو یوتھ کنونشن 2025 کا انعقاد۔ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا تقریب سے خطاب۔ بولے ہم غزہ، فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں۔